وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. آئیے حسب معمول ساری کائنات کے نور اللہ کے رسول کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کے تھالی میں سجا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں اور ایک آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ. بڑا احسان ہم پہ تیرا اے ذات باری ہے، بڑا احسان ہم پہ تیرا اے ذات باری ہے، تیرے محبوب کے دامن سے جو نسبت ہماری ہے. بڑا احسان ہم پہ تیرا اے ذات باری ہے، تیرے محبوب کے دامن سے جو نسبت ہماری ہے. اور کرو پیدا ہر ایک دل میں نبی کی عشق کا جذبہ، کرو پیدا ہر ایک دل میں نبی کے عشق کا جذبہ. یہی تبلیغ مذہب ہے، یہی تو دینداری ہے. یہی تبلیغ مذہب ہے، یہی تو دینداری ہے. اور وجود عالم کون و مکان صدقہ ہے آقا کا. وجود عالم کون و مکان صدقہ ہے آقا کا. نہیں کہہ سکتا کوئی بھی کہ کوئی شے ہماری ہے، نہیں کہہ سکتا کوئی بھی کہ کوئی شے ہماری ہے. محبت ٹوٹ کر کرنا، نبی کے نام پر مٹنا. محبت ٹوٹ کر کرنا، نبی کے نام پر مٹنا. یہی تو دینداری ہے، یہی تبلیغ مذہب ہے، یہی تو دینداری ہے. میرے عزیزو، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کا سادہ سیدھا ترجمہ ہوتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو آقا کریم رؤوف رحیم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. اور یہ نبی کا صدقہ ہے کہ آج ہم زندہ ہیں اور ہمیں رزق جو مل رہا ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. جبھی تو شاہ نے کہا کہ وجود عالم کون و مکان صدقہ ہے آقا کا. نہیں کہہ سکتا کوئی بھی کہ کوئی شے ہماری. آج ہوں، اولاد ہوں، مال و سر ہوں، مکان و دکان ہوں، زمین و جائیداد ہوں، جتنے بھی چیز ہیں وہ ہمارے ساتھی نہیں، نبی کا صدقہ ہے، آقا کریم کا صدقہ ہے. اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش جسے ہم بڑے دھوم دھام سے اور شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں، نبی کا جلوس نکالتے ہیں، وقت کا تقاضا بھی.
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہا جاتا ہے؟ میلاد کسی کی پیدائش کا جشن منانا، ان کے حالات زندگی کو بیان کرنا، اور آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پوری کائنات کی رحمت ہے، پوری دنیا کی رحمت ہے۔ اور میلاد النبی منانے میں، آقا کریم کی میلاد پڑھنے میں فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھنے میں ملتا کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں وقال الامام الشافعی ما جمع لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوانا وحیا طعاما واخلا مکانا وعمل احسانا وصار سببا لقرته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم۔ میرے عزیزو، امام شافعی چار امام ہیں، چار امام اپنے اپنی جگہ پہ برابر ہیں، لیکن امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ ان کا عقیدہ دیکھیے، رسول کائنات کی میلاد پاک سے محبت دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے آقا کریم کی میلاد پڑھنے کے لیے اپنے بھائیوں کو جمع کیا، دوست احباب کو جمع کیا میلاد النبی پڑھنے کے لیے، وحیّن طعاما، اور میلاد النبی میں بیٹھنے والوں کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کیا، وَأَخْلَى مَكَانًا، اور میلاد النبی پڑھنے کے لیے اپنے مکان کو خالی کرائے تاکہ نبی کی تعریف ہوگی، نعت نبی گنگنایا جائے گا، محبت سے سماعت کیجیے گا۔ وَعَمِلَ احسانا، اور میلاد النبی کی رات نیک اعمال کیا، اعمال خیر کیا، اعمال حسنہ کیا، اور حضرت امام شافعی فرماتے وَسَارَ سَبَبًا لِقِرَاتِهِ، اور تمام امور کو اس نے انجام دیا نبی کی میلاد پڑھنے کے لیے، لائٹ کا انتظام کیا میلاد النبی کے لیے، کھانا تیار کیا میلاد النبی کے لیے، دوست احباب کو جمع کیا نبی کی میلاد کے لیے، مکان کو خالی کرایا نبی کی میلاد کے لیے۔ عوض میں اللہ کیا دے گا؟ اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ امام شافعی فرماتے ہیں بعثہ اللہ یوم القیامت مع الصدیقین والشہداء والصالحین، قیامت کے میدان میں جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں دنیا میں نبی کی میلاد پڑھنے والے انسان کو صدیقین کی جماعت میں اٹھایا جائے گا، صالحین کی جماعت میں اٹھایا جائے گا، شہداء کی جماعت میں اٹھایا جائے گا، اس کا حشر شہیدوں کی جماعت میں آنا فرمائے گا۔ جس نے محبت نبی میں دنیا میں میلاد النبی کی محفل منعقد کیا ہے، اس کا حشر حساب و کتاب صدیقین کی جماعت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا۔ جس نے رسول کی میلاد کو دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ منایا ہے، نبی کی میلاد پڑھا ہے، اس کا حشر قیامت کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ صالحین کی جماعت میں فرمائے گا جس نے دنیا میں رسول کی میلاد پڑھا ہو۔ سبحان اللہ، نبی کی میلاد پڑھا ہو۔ میرے عزیزو، محبت کی نظر کھولیے، الفت کی نظر سے دیکھیے، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک پڑھنے کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ عظیم الشان نعمت عطا فرمائے گا، اور قیامت کے میدان میں صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ حشر ہو جائے۔ یہ انسان کی بہت بڑی بلندی ہے، عظیم الشان نعمت ہے، مقام رفیع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حشر قیامت کے میدان میں شہداء، صالحین، صدیقین کے ساتھ فرمائے۔ وَيَكُونُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، امام شافعی فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت نعیم میں اسے داخل فرمائے گا، جنت نعیم میں۔ اسی لیے صرف 40واں میں میلاد مت پڑھو، صرف 10واں میں میلاد پڑھنے کا رواج مت ڈالو، ارے سال میں کم سے کم خوشی میں اپنے گھروں میں میلاد النبی کی محفل منعقد کرو خوشی میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حشر قیامت کے میدان میں شہداء اور صالحین اور صدیقین کی جماعت میں فرمائے۔ میرے عزیز اور آگے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح شمائل کی صفحہ 12-13 میں فرماتے ہیں ما من بیت او مسجد او محلۃ قرئ فیہ مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم الا حفت الملائکۃ ذلک البیت او المسجد والمحلۃ وصلت الملائکۃ علی اہل ذلک المکان۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محفل میلاد النبی منعقد ہو، جس شہر میں نبی کی میلاد کی محفل منعقد ہو، جس قصبہ میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس مسجد میں آقا کریم رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد کی محفل منعقد کیا جائے، کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ الا حفت الملائکۃ ذلک البیت والمسجد والمحلۃ، اللہ کے معصوم فرشتے اپنے پروں سے اس مسجد کو، اس گاؤں کو، اس گھر کو، اس شہر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ الا حفت الملائکۃ ذلک البیت، اللہ کے نوری فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے اس شہر کو، اس گاؤں کو، اس گھر کو، اس محلے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وَصَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ، اپنے پروں سے ڈھانپ کر اس میلاد النبی میں جتنے بھی اللہ کے بندے بیٹھے ہیں، نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں، نبی کے پروانے بیٹھے ہیں، مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، کوئی بھی ہو، اور سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے معصوم فرشتے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان تمام کے لیے جس نے بھی آقا کریم کی میلاد میں بیٹھا، رسول کی نام پڑھا، گنگنایا، نبی کی تعریف و توصیف بیان کیا، اور سب کے لیے، اور سب پر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب تک میلاد النبی کی محفل جاری رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے معصوم فرشتے رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جبھی تو دیوانے نے کہا ہے کہ کرو پیدا ہر ایک دل میں نبی کے عشق کا جذبہ، کرو پیدا ہر ایک دل میں نبی کے عشق کا جذبہ، یہی تبلیغ مذہب ہے، یہی تو دینداری، یہی تبلیغ مذہب ہے، یہی تو دینداری ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک رحمہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کی محبت ہے، اللہ کے بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے بزرگ معروف کرخی کی سوانح آپ یوٹیوب میں جا کر کے کہیں بھی جا کر کتابوں کو ڈھونڈیے، معروف کرخی کون ہستی تھی آپ کو معلوم ہے، اور کتنے بڑے پائی کے بزرگ تھے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من حیم طعاما لاجل غیرت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجمع اخوانه وارقد سراجه ولبس جدید
لتعظیما لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر اللہ یوم القیامت مع الفرقۃ الاولی من النبیین. حضرت معاذ کہتے ہیں میرے عزیز محبت کے بازو پر دل میں محبت نبی پیدا کی. دنیا کچھ نہیں اور اعمال بھی کامیاب جبھی جبکہ آپ کا لگاؤ، آپ کی محبت، عقیدت، الفت، محبت رسول کاؤنی سے صحیح طور پر محبت پیدا کی، دل کو نرم کی، قلب و جگر کو نرم کی، الفت کی نظر سے دیکھی، محبت کی نظر سے دیکھی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا ہے محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ نبی رحمت ہے. یہ نبی کسی ایک مخلوق کے لیے رحمت نہیں، صرف انسان کے لیے رحمت نہیں، صرف جنات کے لیے رحمت نہیں، بلکہ آسمان کے نیچے، اس لیے وہ آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے نبی رحمت ہے. جبھی تو آج ہم زندہ ہیں، جبھی تو آج ہم تر و تازہ ہیں. یہ نبی کا صدقہ ہے کہ کافر کو بھی رزق ملتا، کافر کو بھی رزق ملتا. میرے عزیز تو حضرت معروف تقریر فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کاؤنین کی میلاد کی محفل کا منعقد کیا اور اپنے بھائیوں کو جمع کیا، میلاد النبی کی جہاں محفل منعقد ہو، سنو کچھ دیر کیوں نہ اس میں سمے لگا. فرماتے حضرت معروف کر کے فرماتے جس نے رسول کاؤنین کی میلاد پڑھنے کے لیے محفل میلاد النبی منعقد کیا اور اپنے بھائیوں کو جمع کیا، وہ اوقدا سراجن اور روشنی کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا، لائٹ نہیں کیا، روشنی کا انتظام کیا. وہ لبیسا جدیدن اور تعظیم میلاد النبی کے نیت سے اس نے نیا کپڑا پہنا. اگر نیا نہ بھی ہو تو صاف ستھرا کپڑا پہنا. یوں اللہ کے ولی کا عقیدہ ہے حضرت معروف کرتی کا کہ نبی کی میلاد کے لیے خاص کر نیا کپڑا زیب تن کیا، نیا کپڑا پہنا، نیا کپڑا پہنا. وہ رات ترا اور محفل میلاد النبی کو خوشبو سے معطر کیا. اس لیے کہتا ہوں جلوس میں شامل ہو تو اچھا کپڑا پہنو، عطر سے اپنے آپ کو معطر کرو. میرے عزیزو شادی میں جاتے ہو ایک سے ایک کپڑا پہن کر جاتے ہیں. یوسف نبی کی میلاد کی محفل ہے اور میلاد النبی کا جلوس ہوگا. جس نبی کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی، جس نبی کے صدقے میں ماں باپ ملا، جس نبی کے صدقے میں پوری کائنات اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا اور اس کائنات کی جملہ نعمتوں کو دیا. سوچو محبت پیدا کرو. تو حضرت امام فکر فرماتے ہیں کہ نبی کی میلاد النبی کی محفل کی تعظیم کے نیت سے نیا کپڑا زیب تن کیا، نیا کپڑا پہنا، نئے کپڑے زیب تن کیا. لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہے ان کا حشر قیامت